अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, न्यू एपिसोड लेके एक बार फिर हाजिर। इश्क में बिस्मिल एपिसोड 100 पार्ट 1 तहरीर बाय सारा। पहली बेल पर नवीद ने फ़ोन उठा लिया था। बोलो रुखसाना। इसकी आवाज़ में मामूल की संजीदगी थी, मगर इसे क्या खबर थी कि अगले चंद लम्हे इसकी ज़िंदगी की सिमत बदल देंगे। आगे से पलक की बोझल सी आवाज़ गूंजी। नवीद खान, क्या मैं आपको लाला बुलाऊं? वो आवाज़ जिसे किसी गहरे कुएं से आ रही हो, थकी हुई, टूटी हुई, मगर अंदर कहीं जिद की एक आखिरी चिंगारी जल रही थी। आज रूहान बुखारी भी इसके लिए वो भाई नहीं रहा था जो बहनों के लिए जान दे देते हैं मगर अपनी बहनों पर आँच नहीं आने देते। आज हर रिश्ते जैसे आजमाइश में नाकाम हो रहा था। पलक को एक बाप, एक भाई की बहुत ज़रूरत थी। वो सहारा जिस पर सर रख कर वो रो सके, वो दीवार जिसके पीछे छुप सके। दयान के होते कभी इसे ऐसे अकेली हुई नहीं थी, कभी किसी रिश्ते की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। वो इसकी दुनिया था, इसकी छत, इसका हसार। वो कभी अकेला छोड़ता ही ना था, हर बार दीवार बनकर खड़ा हो जाता, जैसे आंधी आए तो सीना तान कर सामने खड़ा हो जाए। वो जितना भी भागती, वो खामोशी साया बनकर इसकी हिफाजत करता था। उसका साया भी इसके नाम की कसम खाकर इसके साथ रहता था। आज जब अकेली थी तो एक गार्ड से सहारा ढूंढ रही थी। ये कैसी तकदीर थी कि ये सरदानी को आज एक मुहाफ़िज़ में रिश्ता तलाश करना पड़ रहा था। नवीद हैरान था कि वो कौन है। इसके दिल में अनजाना सा इज़्तिराब जागा। नवीद की हैरत से भरी आवाज़ स्पीकर में गूंजी। आप कौन हो बहन? नवीद लाला, मैं सरदार दयान खान की बीवी हूँ। ये जुमला जैसे बिजली बनकर नवीद के दिल पर गिरा। नवीद दिल पर हाथ रख गया। सांस एक लम्हे को रुक गई। नवीद दयान खान का ख़ास आदमी था, जिसको बुरे वक्त में दयान ने ही आसरा दिया था। वो एहसास नहीं, वो कर्ज था जो इसकी रूह पर लिखा हुआ था। नवीद की आंखें भीग गईं। वो जानता था पलक को शादी के लिए परेशान किया जा रहा है, मगर ये नहीं जानता था कि मामला इतना बढ़ चुका है। बोले, बीबी, खादिम क्या कर सकता है? इसकी आवाज़ में वफादारी, दर्द था और सर झुकाने वाली अकीदत थी। खादिम, मैं लाला बना रही हूँ आपको और चाहती हूँ मेरी मदद करें। पलक की आवाज़ में टूटन भी थी और हुक्म भी। बोले, बहन,
کیا کر سکتا ہوں؟ آپ کے لیے آپ پر ہی میں اور میرے بچے بھی قربان. بس حکم کریں. یہ صرف لفظ نہیں تھے، یہ عہد تھا. نوید خان اپنی سردانی کی بات نہیں ٹال سکتا. یہ اس کی غیرت کا سوال تھا، بھلے اسے جان سے بھی جانا پڑا. ٹھیک ہے لالا، مجھے عرفان سکندر کے گھر لے چلو. یہ کہتے وقت اس کے دل میں خوف بھی تھا اور ایک عجیب سا سکون بھی، جیسے اس نے فیصلہ کر لیا ہو کہ اب جو ہوگا سامنے ہو کر ہوگا. نوید خان تھوڑا پریشان ہو گیا تھا کہ عرفان سکندر کے گھر کیوں؟ اس کے ذہن میں خطرات کی تصویر دوڑ گئی. نوید کی خاموشی محسوس کرتے ہوئے پلک پھر بولی، جواب دے لالا. اس کی آواز میں بے صبری نہیں، ضد تھی. ٹھیک ہے سردانی جی. اس کے سردانی کہنے پر پلک کے ہونٹوں پر زخمی مسکراہٹ دوڑ گئی. جس کے نام سے وہ اسے سردانی کہہ رہا تھا، اس سردار کا نام اس سے چھینا جا رہا تھا. وہ مسکراہٹ آنسوؤں میں بھیگ کر اور زیادہ دردناک ہو گئی. اپنی چادر کو اچھے سے لپیٹ کر وہ باہر آ گئی. ہر قدم جیسے اعلان جنگ ہو. باہر نوید گاڑی لیے کھڑا تھا. وہ پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی. اس کا وجود کانپ رہا تھا مگر ارادہ نہیں. نوید فوراً گاڑی سٹارٹ کرتا حویلی سے باہر نکل آیا. ان کا رخ اب عرفان سکندر کے گھر کی طرف تھا اور قسمت نے سانس روک لی. عرفان سکندر، جو ہر وقت پلک کے پورٹریٹ کے سامنے بیٹھا رہتا تھا، اس وقت بھی وہ وہیں بیٹھا اپنی آنکھوں کی پیاس بجھانے کی کوشش کر رہا تھا. وہ گھنٹوں اس تصویر کو ایسے دیکھتا جیسے کینوس نہیں، خود پلک اس کے سامنے سانس لے رہی ہو. لیکن یہ الگ بات تھی کہ پیاس بجھنے کی بجائے بڑھتی جا رہی تھی. جتنا وہ دیکھتا اتنا ہی دل میں خالی پن گہرا ہوتا جاتا، جیسے آنکھوں سے نہیں روح سے پینا چاہ رہا ہو. تبھی اس کے خاص آدمی کا فون آیا جو اس نے خان حویلی میں ملازم رکھوایا تھا. فون کی گھنٹی نے اس کے خیالات کا حصار توڑ دیا. فون کان کو لگا. بولا، انجم باس میڈم آپ کے گھر آ رہی ہے نوید کے ساتھ. عرفان سکندر سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا جیسے کرنٹ لگا. کرسی پیچھے لٹک گئی. سانس سینے میں اٹک گئی کہ کیا رہے ہو پلک کیسے اور کیوں؟ باس میں نہیں جانتا. وہ گھر والوں سے چوری آئی ہیں، لیکن اتنا پتہ ہے کہ وہ آپ سے ملنے آ رہی ہیں. عرفان سکندر کو
سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دنیا جیسے ایک لمحے کو ساخت ہو گئی۔ دل بے ترتیب دھڑکنے لگا تھا، ہر دھڑکن جیسے سینہ چیر کر باہر آنا چاہتی ہو۔ وہ بالکل ہوش میں نہیں تھا۔ جلدی اس نے قمر کو بلایا۔ وقت کم تھا، کام زیادہ۔ آواز میں حکم بھی تھا اور گھبراہٹ بھی۔ پھولوں سے گھر سجایا جائے۔ لگا عرفان سکندر کا پورا عملہ الرٹ ہو گیا تھا۔ کھانے بننے لگے، گھر کو پھولوں سے سجایا جانے لگا۔ عرفان سکندر اپنی کبرڈ سے قیمتی کپڑے نکال کر دیکھ رہا تھا۔ ہر کپڑا سانس لے رہا تھا، ہر نوکر دوڑ رہا تھا جیسے کسی ملکہ کی آمد ہو۔ کوئی کپڑا اسے پسند نہیں آ رہا تھا۔ ہر لباس ادھورا لگ رہا تھا، جیسے وہ پلک کی آنکھوں کے معیار پر پورا نہیں اتر رہا۔ ٹائم اتنا نہیں تھا وہ باہر سے جا کر نیا ڈریس خرید لاتا۔ پھر بھی اس نے ایک انتہائی مہنگا ترین کیمپل کلر کا شلوار قمیض نکالا اور ساتھ اس کلر کا کوٹ نکالا۔ رنگ سوچ سمجھ کر پہنا، وقار، دولت اور اختیار کا رنگ۔ اور باتھ روم میں گھس گیا۔ 5 منٹ میں ہی نہا کر باہر آ گیا تھا۔ اب وہ برانڈڈ شلوار قمیض کے ساتھ ہم رنگ کوٹ پہنے، مہنگی گھڑی لگائے، مہنگا پرفیوم کی پوری شیشی ہی خود پر الٹ گیا تھا۔ خوشبو کمرے میں نہیں، اس کی سانسوں میں اتر گئی۔ ہر چیز مہنگی۔ وہ پلک کو اپنے پیسے کے سحر میں جکڑ لینا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ آئے اور اس کی دولت کی چمک سے آنکھیں جھپکنا بھول جائے، کیونکہ اس نے دیکھا تھا کہ دیان خان نے کبھی کپڑوں میں مہنگا سستا نہیں دیکھا تھا۔ بس جو بھی وہ پہن لیتا تھا، وہ سادگی جس نے پلک کو دیوانہ بنا دیا تھا، عرفان کو چبھتی تھی۔ لیکن وہ ہر چیز مہنگی پہن رہا تھا، ڈریس، جوتے، گھڑی جس میں چھوٹے چھوٹے ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ کروڑوں کی مالیت کی تھی۔ عرفان سکندر نے سن رکھا تھا، عورتیں مہنگی چیزیں اور پیسے والے مردوں کو زیادہ پسند کرتی ہیں۔ وہ ہر چمکتی چیز میں اپنی جیت تلاش کر رہا تھا۔ وہ اپنے پیسے میں جکڑنا چاہتا تھا۔ عرفان سکندر دیان خان جتنا خوبصورت مرد نہیں تھا، لیکن کم بھی نہیں تھا۔ کوئی بھی عام عورت عرفان سکندر کو ایک بار دیکھنے سے اس پر مٹ سکتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اختیار تھا، لہجے میں رعب اور انداز میں غرور۔ مگر عرفان سکندر نہیں جانتا تھا کہ پلک عام عورت نہیں، وہ چمک سے نہیں، سائے سے جڑی ہوئی تھی۔ وہ آج کسی بھی حال میں پلک کو امپریس کرنا چاہتا تھا۔ آج کی رات وہ ہارنا نہیں چاہتا تھا۔ بار بار کبھی گھڑی دیکھتا، کبھی خود کو ڈریسنگ کے شیشے میں دیکھتا، اپنی مونچھوں کو بل دے رہا تھا۔
ہر چند لمحوں بعد آئینے میں خود کو پرکھتا، جیسے خود کو یقین دلا رہا ہو کہ وہ کم نہیں۔ آج وہ بہت حسین لگ رہا تھا۔ کوئی بھی عورت اسے دیکھتی تو اپنا آپ اس پر وار دیتی۔ وہ اب خود کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں خود اعتمادی تھی اور اندر کہیں بے چینی بھی۔ پلک اسے دیکھتے ہی اس پر مر مٹ گئی، خود ہی اس کی باہوں میں چلی آئی۔ اس سوچ سے اس کے دل کی دھڑکنیں بے حد تیز ہو گئی تھیں۔ ملن قربت لگنے لگا، قریب لگنے لگا تھا۔ وہ اس وقت بھول چکا تھا کہ وہ ایک ظالم گینگسٹر ہے۔ اس وقت وہ بس عاشق تھا جس کو اپنی محبت اپنی باہوں میں نظر آ رہی تھی اور اسے کچھ ہوش نہیں تھا۔ عرفان سکندر کی یہ کیفیت پہلی بار ہوئی تھی کیونکہ اسے محبت بھی پہلی بار ہوئی تھی، اور پہلی محبت ہمیشہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ جاری ہے۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ آپ کو ہمارے ایپیسوڈز کیسے لگ رہے ہیں، ہماری تحریر کیسے لگ رہی ہے؟ لائک کرنا ہے آپ نے، شیئر کریں، کامنٹ کریں اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والا ہر ایپیسوڈ سب سے پہلے آپ